السلام علیکم، نول عشق باتوں سے منشور آج قلم کی میک ہے۔ سائیں چھوڑ دیں مجھ یتیم پر رحم کریں۔ وہ 18 سالہ لڑکی آدھی رات نشے میں چور و ڈیرے سے اپنی عزت کی بھیک مانگ رہی تھی۔ چلی جانا رانی، بس کچھ وقت میرے ساتھ گزار لو۔ وہ بہت مشکل سے اس واقعے کو بھولی تھی کہ ایک دن اپنی عزت کی لٹیرے کو روڈ پر دیکھ کر۔ سائیں میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، جانے دیں مجھے۔ رات کے سیاہ اندھیرے میں وہ 18 سالہ لڑکی اپنی عزت بچانے کے لیے ڈیرے کے آگے ہاتھ جوڑی بری طرح گر کر آ رہی تھی۔ آج اس کی خوبصورتی اس کے لیے مصیبت بن گئی تھی۔ وہ 2 دن پہلے شہر سے گاؤں آئی تھی اپنی پھپھو کو ملنے کے لیے، لیکن اس کی بدقسمتی ہے کہ کل سے کھیتوں میں گھومتے ہوئے گاؤں کے عیاش وڈیرے نے دیکھ لیا اور رات کو ہی اسے اٹھوا کر اپنے ڈیرے پر منگوا لیا۔ اس وقت وہ عیاش وڈیرے نشے میں دھت اس کی عزت کے پیچھے پڑا تھا اور وہ معصوم لڑکی خود کو بچانے کے لیے کمرے میں ادھر ادھر بھاگتی ہوئی اس کی منت کر رہی تھی۔ چلی جانا رانی، بس کچھ وقت میرے ساتھ گزار لو، پھر گھر ہی جانا ہے۔ نشے میں دھت صحت مند سا وہ 28 سالہ نوجوان عام سے لہجے میں بولتے اس کی طرف بڑھنے لگا۔ یہ دیکھ کر لڑکی کی تو روح ہی فنا ہو گئی۔ رحم کرے سائیں، بخش دے مجھے۔ ارے چھوڑ دوں گا، گھبراتی کیوں ہوں، چلی جانا واپس۔ کچھ گھنٹوں میں ایسی بھی کیا جلدی ہے۔ بیڈ کے پیچھے کھڑی پریام سے کہا اور تیزی سے چلتا اس کی طرف آیا تھا کہ اسے پکڑ سکے، لیکن وہ جلدی سے بھاگ کر بیڈ کی دوسری طرف ہو گئی۔ جب تک یہ چھینا چھانی کھیلے گی میں تجھے یہاں سے نہیں جانے دوں گا۔ کیوں مجھے ستا رہی ہے اور خود کو بھی تھکا رہی ہے، چل آ جا جلدی۔ وہ پریام کو دیکھ کر بولا، لیکن پریام دوپٹے کو سختی سے اپنے گرد لپیٹے ہوئے پھر بھاگ کر دوسری طرف چلی گئی۔ کتنی دیر سے وہ بیٹھ کے کبھی اس طرف کبھی اس طرف بھاگ رہی تھی۔ ٹھیک ہے، تو ایسے ہاتھ نہیں آئے گی، ابھی اپنے دروازے پہ کھڑے آدمیوں کو بلاتا ہوں، وہ 1 منٹ میں تجھے قابو کر لیں گے۔ وڈیرے نے تھک کر بیڈ پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ نہیں نہیں، یہ ظلم مت کریں، بخش دیں مجھے۔ سائیں میں بہت غریب یتیم لڑکی ہوں، سائیں رحم کریں مجھ پر۔ میں یہاں سے چلی جاؤں گی، دوبارہ کبھی واپس نہیں آؤں گی۔ بس ایک بار مجھے جانے دیں، مجھے ساری دنیا کے سامنے بے عزت نہ کریں۔ وہ ہاتھ جوڑ کے روتی ہوئی بولی، اب تم میرا سر نہ کھاؤ، میں اپنے آدمیوں کو بلا رہا ہوں۔ اس نے غصے سے بولا تو پریام اندر تک کانپ گئی۔ چند لمحے بعد بولی، ٹھیک ہے سائیں، میں آپ کی بات ماننے کے لیے تیار ہوں، لیکن آپ کو مجھ سے نکاح کرنا ہوگا۔ تیرا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا؟ میں کیوں کروں گا تجھ سے نکاح؟ سائیں میں بہت غریب ہوں، مجبور یتیم لڑکی ہوں، سائیں میری عزت بچ جائے گی، آپ مجھ سے نکاح کر لیں۔ وہ نہ جانے کس موڑ میں تھا، اس کی بات مان گئے اور جا کر اس نے دروازہ کھولا۔ دروازے پہ اس کے 2 گارڈ کھڑے تھے۔ اس نے گارڈ سے کہہ کر ابھی مولوی کو بلایا، مجھے نکاح کرنا ہے۔ گارڈ بھی حیرت سے اس کی شکل دیکھنے لگے، پھر وہاں سے چلے گئے۔ وہ اب بھی ڈری ہوئی سی بیڈ کے پیچھے کھڑی تھی۔ تھوڑی دیر میں نکاح ہوا کے 4 آدمی اندر آ گئے۔ 10 لاکھ حق مہر رکھ کر اس کا نکاح وڈیرے فراعظم سے کروا دیا گیا۔ 10 لاکھ حق مہر سن کر وہ تو حیران رہ گئی۔ اس نے تو زندگی میں 10,000 بھی اکٹھے نہیں دیکھے تھے اور اب 10 لاکھ حق مہر تھا۔ وہ سوچ رہی تھی، پریام یہ تیری نہیں، تیری عزت کی قیمت ہے۔ تجھ غریب کو کوئی 10 لاکھ نہ دکھائے دینا تو دور کی بات، نکاح ہو گیا تھا۔ اور اس کے بعد کمرہ خالی ہوا۔ وڈیرے نے پریام کی طرف قدم بڑھائے اور ایک جھٹکے سے اسے بیڈ پر لٹایا اور خود بیڈ ایک گھٹنا رکھ اس پر کچھ اس طرح سے جھکا کہ پریام کو اپنے چہرے پر اس کی گرم سانسیں محسوس ہو رہی تھی۔ اس کے منہ سے آتی شراب کی بدبو سے اسے الٹی آنے کو تھی۔ پلیز اب تھوڑے دور ہو مجھ سے، پلیز قریب نہیں آئیں، مجھے سانس نہیں آ رہی۔ ایسے کیسے؟ میری اولاد اتنی دیر ہو گئی تمہیں محسوس کرنے کی طرف لی ہوں، اب اور میں خود کو نہیں روک سکتا۔ ایک جھٹکے سے اس کے دوپٹے کو اس کے گلے سے کھینچ کر ایک طرف پھینکا اور اس کی گردن پر جھک گیا
ہونٹوں کو نرمی سے اس کی گردن پر گھماتے وہ خود کو سیراب کرنے لگا۔ آہستہ سے گردن سے لبوں نے ہونٹوں کا سفر کیا، شدت سے اس کے منہ چومتے وہ بائٹ کر رہا تھا اور اس کے نیچے پریام تڑپتی سانسیں لینے کی ناکام کوشش کر رہی تھی، جو اس ظالم نے لبوں میں لب الجھائے روکی ہوئی تھی۔ ہاتھ پاؤں مارتی وہ اسے خود پر سے ہٹانے کی کوشش کر رہی تھی، جب وہ اور شدت سے اس کے ہونٹوں کو قابو میں لیتے اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں قید کرتا، اس کے نازک وجود پر اپنا سارا وزن چھوڑ رہا تھا۔ ساری رات وہ اس سے اپنا حق وصول کرتا رہا اور وہ آنسو بہاتی اس کے نیچے تڑپتی سہ سکتی رہی۔ صبح ہوتے ہی وڈیرے نے اپنی خواہش پوری کر کے اسے آزاد کر دیا۔ وڈیرے کے آدمی اسے پھپھو کے دروازے پر چھوڑ گئے۔ جیسے ہی اندر گھسی، صحن میں کھڑی پھپھو کے گلے لگ کے شدت سے رونے لگی۔ پھپھو بھی روتے ہوئے اس سے معافی مانگنے لگی۔ میں کمزور بیوہ عورت تجھے وڈیرے کے آدمیوں سے نہیں بچا سکی، مجھے معاف کر دے۔ دونوں ایک دوسرے سے گلے مل کر روتی رہیں اور صبح ہوتے ہی وہ اسے لے کر واپس شہر آ گئی۔ پھپھو نے اسے منع کیا تھا کہ وہ اپنی ماں سے اس واقعے کا ذکر نہ کرے۔ اس کی ماں دل کی مریض تھی، وہ یہ سب برداشت نہ کر پاتی، اس لیے بھی اس نے خاموشی سے ہاں کر دی۔ گھر پہنچتے ہی پریام کتنی دیر ڈرتی رہی، پھر یہ بھی سوچ رہی تھی کہ اگر اسے کال نہ آتی تو پھر کیا ہوتا۔ اسے فرزام سے اچھے کی امید بالکل بھی نہیں تھی۔ 2 دن بعد رات کو گہری نیند میں سوتے ہوئے اسے یوں محسوس ہوا جیسے کوئی اس کا کندھا ہلا رہا ہو۔ آنکھیں فوراً کھول کر دیکھا اور اگلے پل آنکھیں حیرت سے پوری کھل گئی۔ سب اس نے خود پر وڈیرے فرزام کو جھک کے دیکھا، پھر گھبرا کر اگلی چارپائی پر سوئی ماں اور بھائی کو دیکھا، مگر وہ سب گہری نیند میں تھے۔ یوں ہی لیٹی رہی، اس کے حواس ساتھ چھوڑ چکے تھے، سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کریں۔ اسے اٹھنے نہ دیکھ فرزام نے اس کی کلائی پکڑی اور دوسرے ہاتھ اس سے منہ پر انگلی رکھتا چپ رہنے کا اشارہ کرتا اسے اپنے ساتھ لے جانے لگا۔ پریام بھی ڈرتی ہوئی اس کے ساتھ کھینچتی چلی گئی۔ روبوٹا وہیں چارپائی کے سرانے پڑ رہا تھا۔ پریام کو ڈھونڈنے کے چکر میں وہ سارا گھر دیکھ چکا تھا، اس لیے اطمینان سے ساتھ والے خالی کمرے میں لے آیا۔ اس نے پریام کا ہاتھ چھوڑا اور خود آرام سے پلنگ پر بیٹھ گیا۔ قریب قریب پریام کو سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیوں آیا ہے۔ وہ خوف سے دھڑکتے دل کے ساتھ اسے دیکھتی اس کے بولنے کی منتظر تھی تاکہ اس کے آنے کی وجہ پتہ چلے۔ ساتھ گھر والوں کے اٹھنے کا خوف بھی تھا۔ کب تک کھڑی رہوگی سائیں، بیٹھ جا۔ فرزام نے پرشوق نظروں سے دیکھتے ہاتھ بڑھا کر اسے اپنی گود میں اٹھا لیا۔ اسے دیکھ کر فرزام کا موڈ خود بخود خوشگوار ہو گیا۔ پریام کے اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ وہ دم سادے اس کی گود میں بیٹھی تھی، اٹھنے کی اس میں ہمت نہیں تھی۔ کیا ہوا، باہر آنا جانا بند کر دیا کیا؟ ملتی نہیں ہوں اب؟ اس کے گرد دونوں بازو باندھ کر وہ یوں دوستانہ لہجے میں پوچھ رہا تھا جیسے دونوں میں بہت دوستی ہو۔ نہیں جاتی ہوں، وہ اٹک اٹک کر سچ بولی۔ جھوٹ بولنے کی تو اس میں ہمت ہی نہ تھی۔ اس کے سامنے تو وہ یوں تھی جیسے موت کا فرشتہ دیکھ لیا ہو۔ سارا جسم خوف کانپ رہا تھا۔ دسمبر کے آخری ایام کی سرد رات میں بھی ماتھے پر پسینے کے قطرے نمایاں تھے۔ مجھے تو کبھی نظر نہیں آئی۔ گود میں ایک سائیڈ بیٹھتی لرزتی کانپتی پریام کا چہرہ دیکھ کر وہ مسکراتے ہوئے بولا، دوسرے راستے سے جاتی ہوں۔ اپنے چہرے پر اس کی گرم سانسیں اور جسم سے اٹھتی مردانہ خوشبو سب اس کی حواس سلب کر رہے تھے۔ تم نے راستہ بدلا تو مجھے گھر تک آنا پڑا، کیوں گئی دوسرے راستے پر؟ اس پر گرفت کستے ہوئے وہ یوں بولا جیسے اس سے راستہ بدلنا پسند نہیں آیا تھا۔ آپ سے ڈر گئی تھی، وہ کانپتے ہوئے بھی سچ بول گئی۔ واپس اسی راستے سے جایا کرو، میں اس راستے سے آتا ہوں تو ہماری ملاقات ہوتی رہے گی۔ وہ شوخی سے بولا تو پریام میں اتنی ہمت بھی نہ ہوئی انکار کرتے۔ مجھے آپ سے نہیں ملنا، کل میں نے وہاں تمہارا انتظار کیا لیکن تم نہیں آئی تھی۔ وہاں سے گزرا کرو۔ اس کے بازو سے اپنے گلے لگا کر اس نے اپنی مرضی بتائی۔ آپ جائیں، امی آ جائیں گی۔ ڈر خوف صرف اس کا نہیں بلکہ گھر والوں کا بھی تھا۔ ابھی تو ٹھیک سے تم سے بات نہیں کی، ایسے ہی چلا جاؤں؟ میں نہیں ڈرتا کسی سے، تم بھی مت ڈرو۔
وہ اطمینان سے بولا جیسے اسے کوئی گھر والوں کا اٹھنے کا خوف نہ ہو، جبکہ پریام کا خوف کے مارے برا حال تھا۔ تھوڑی دیر وہ پریام کے ساتھ باتیں کر کے وقت گزار کے خوشی سے واپس چلا گیا تو پریام کی سانس میں سانس آئی اور وہ چپ کر کے جا کر اپنی جگہ پر لیٹی۔ ساری رات اسے نیند نہیں آئی۔ اب مجبوراً اسے وڈیرے کے بتائے اسی راستے سے گزرنا پڑنا تھا۔ اگر وہ نہیں گزرتی تو اس کے گھر آنے کا خوف تھا۔ بہتر یہی تھا کہ گھر کے باہر اگر وہ نظر آتا ہے تو اس سے بات کر لے۔ ایک ہفتے بعد ہی وہ روڈ پر گاڑی روک کر اس کے انتظار کر رہا تھا۔ پریام نے اس دفعہ دور سے ہی اس کی گاڑی دیکھ لی تھی اور وہ خوفزدہ ہوتے آہستہ آہستہ قدموں سے چل رہی تھی۔ گاڑی کے قریب پہنچی تو اس نے دروازہ کھولا۔ وہ خاموشی سے بیٹھ گئی، جانتی تھی خود نہیں بیٹھی تو وہ زبردستی بٹھائے گا۔ کیا حال ہے سائی؟ کیا ہوا؟ سوتی نہیں ہو کہ آنکھیں کے گرد اتنے ہلکے ہو رہے ہیں؟ اسے پریام کا مرجھایا ہوا چہرہ اور سیاہ آنکھیں دیکھ کر بے ساختہ پوچھا۔ اس کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ کیا کہتی؟ تمہارے خوف سے رات کو سو نہیں پاتی اور پریشانی اتنی ہے کہ سمجھ نہیں آتا کیا کروں۔ وہ سوچ کر رہ گئی۔ کھایا پیا کرو، اپنا خیال رکھا کرو۔ وہ اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا، میں شاپنگ کرنے جا رہا تھا، چلو تم بھی میرے ساتھ چلو۔ گاڑی سٹارٹ کر کے بولا تو وہ گھبرا گئی۔ نہیں، مجھے گھر جانا ہے، آپ اکیلے چلے جائیں۔ پھر بھی وہ اس کی بات انسنی کر کے گاڑی چلاتا رہا۔ پھر ایک بڑی شاپنگ مال میں اسے لے کے آیا جسے اندر سے تو کیا پریام نے باہر سے بھی نہیں دیکھا تھا۔ اتنے بڑے شاپنگ مال میں شیشے میں سجے ہوئے خوبصورت کپڑے دیکھ کر بس حیران ہی ہوتی رہی۔ اس نے 2 دفعہ کہا دیکھ لو اپنے لیے کیا پسند آتا ہے، لیکن اس نے کچھ بھی نہیں لیا، نہ ہی وہ لینا چاہتی تھی۔ وہ تو جلد از جلد اس سے جان چھڑانا چاہتی تھی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس سے کیا چاہتا ہے۔ پریام کو لگتا تھا کہ وہ گاؤں سے گئی ہے تو اس کی جان ہمیشہ کے لیے چھوٹ گئی، لیکن اب شہر میں اسے دیکھ کر اسے سمجھ آ گئی تھی کہ وہ ایک بار پھر پھنس چکی ہے۔ وہ تو اب اس کے گھر تک پہنچ گیا تھا۔ وہ راستہ تو بدل سکتی تھی پر گھر نہیں، لیکن مجبور تھی۔ اس کی بات ماننے پر کیا کر سکتی تھی؟ وڈیرے فراز نے خود ہی اس کے لیے کپڑے جوتے پسند کیے اور اپنے لیے کچھ کپڑے خریدے۔ پھر وہی اسے کھانا کھلایا، ہلکی پھلکی باتیں کی۔ وہ ہر بات کا جواب ہاں میں دیتی رہی۔ واپسی پر کپڑے گاڑی سے اتارتے ہوئے فرزام نے اسے تھما دیے۔ وہ نہیں لینا چاہتی تھی لیکن اس نے سختی سے کہا، یہ لے کے جاؤ، تو وہ لے گئی۔ اب سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ گھر میں کیا کہے۔ جیسے ہی گھر پہنچی ماں نے پوچھا، سامان کہاں سے لائی ہو؟ امی وہ ایک لونڈے سے خریدے ہیں۔ اس نے جھوٹ بولتے ہوئے شاپر ماں کی چرپائی پر رکھا۔ اسے اور کوئی جواب سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اس کی ماں نے کپڑے دیکھے اور کہا، یہ تو بالکل نئے ہیں، امی لوگ 1-2 دفعہ پہن کے ایسے ہی دے دیتے ہیں، اسے وجہ سے نہیں لگ رہے۔ اس نے اپنی طرف سے بات بنانے کی کوشش کی اور اٹھ کر کمرے میں چلی گئی۔ ایک بار پھر وہ پریشان تھی۔ ابھی تو ماں کو اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا تھا اور نہ ہی وہ چاہتی تھی کہ ماں کو پتا چلے، لیکن اب وہ جس طرح سے ملاقات کر رہا تھا وہ گھبرا گئی تھی۔ تھک کے سوچنے کے بعد اس نے ایک ہی بات سمجھ میں آئی تھی کہ وہ اسے طلاق لے لے اور پھر ہمیشہ کے لیے میری جان چھوڑ دے۔ اگلے 2 دن وہ اسکول جاتے ہوئے راستے میں منتظر رہی کہ وہ ملے تو اس سے کہے کہ مجھے طلاق دے دے۔ 1 ہفتے بعد وہ پھر اس کے راستے میں کھڑا تھا۔ ہاں آپ مجھے طلاق دے دو۔ کیا بکواس کر رہی ہو؟ تیرا دماغ تو نہیں خراب؟ تیرا دماغ تو ٹھیک ہے؟ کچھ لمحے سے حیرت سے دیکھنے کے بعد وہ ڈیری نے چلا کر کہا تو وہ بہت بری طرح ڈری ہوئی بولی، خان کا واسطہ ہے، تمہیں دوبارہ اگر ایسی بکواس کی تو جان سے مار دوں گا۔ اس کے بال کو سختی سے پکڑتے بولا تو وہ بری طرح رونے لگی۔ کیوں طلاق نہیں دیں گے؟ آپ کیا چاہتے ہیں؟ یوں ہی آپ سے ڈرتی گھبراتی رہوں؟ میرا دن کا سکون، رات کا چین حرام کر دیا ہے آپ نے۔ ہر وقت خوفزدہ رہتی ہوں، کوئی پتہ نہیں آپ کبھی بھی گھر میں گھس آئیں۔ میری بیمار ماں نہیں جانتی کہ میرے ساتھ کیا ہوا تھا اور میں کبھی چاہتی بھی نہیں ہوں کہ انہیں پتہ چلے، ورنہ وہ مر جائیں گی اور ان کے سوا میرا دنیا میں ہے ہی کون؟ میں اپنی ماں کا واحد سہارا ہوں، مہربانی کر کے میری جان چھوڑ دیں۔
وہ میری زندگی سے نکل جائے ہمیشہ کے لیے۔ بیچاری بے بسی سے روتے ہوئے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر بولی۔ تو وہ کتنی ہی دیر سے دیکھتا رہا۔ بے شک یہ نکاح مریم کی مرضی سے ہوا تھا، لیکن اب وہ اسے اچھی لگنے لگی تھی اور وہ مریم کو نہیں چھوڑنا چاہتا تھا، کسی قیمت پر بھی نہیں۔ اب جب وہ اسے کے ساتھ رکھنا چاہتا تھا تو وہ طلاق مانگ رہی تھی، اور وہ طلاق کا لفظ برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ اسی بات پر وہ کچھ دیر سوچوں میں اسے دیکھتا رہا، پھر بولا، چلو میری بیوی ہونا، میرے گھر چلو۔ کیا کیا کہہ رہے ہیں آپ ہوش میں تو ہیں؟ ایسے کیسے چلوں آپ کے گھر؟ میری ماں نہیں جانتی، میرے رشتے دار نہیں جانتے ہمارے نکاح کو، میں ایسے کیسے چلوں آپ کے ساتھ؟ تو تم کیا چاہتی ہو، دوبارہ نکاح کرو تم سے سب کے سامنے؟ وہ بولا تو غصے سے تھا، پر اس کی بات سن کر مریم حیرت سے دیکھنے لگی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آیا فوری طور پر کیا کہے، کیونکہ وہ تو اس سے جنگ کرنا چاہتی تھی، جبکہ وہ ساتھ لے جانا چاہتا تھا، ساتھ رکھنے کی بات کر رہا تھا۔ ایک بات سن لو لڑکی، طلاق تو میں تمہیں کسی صورت نہیں دوں گا، اب تمہیں میرے ساتھ ہی رہنا ہے، تمہاری مرضی ہو یا نہ ہو۔ وہ اسے کندھے سے پکڑ کر سختی سے بولا۔ مریم کے سمجھ میں نہیں آیا کیا کہے، کیا جواب دے۔ ٹھیک ہے، میں اپنے گھر والوں کو لے کر آتا ہوں اور تمہیں رخصت کروا کر اپنے ساتھ لے کے جاتا ہوں، سب کی تسلی کے لیے تم سے نکاح بھی دوبارہ کر لوں گا۔ اس نے خود ہی حل سوچا اور مریم کو دیکھتے ہوئے اس کے بازو بھرا کر اسے سینے سے لگا لیا۔ مریم کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا وہ کیا کرے۔ وہ تو طلاق لینے آئی تھی، لیکن وہ اس کے ساتھ گھر بسانے کی بات کر رہا تھا۔ اس وقت اس کا دماغ بالکل بھی کام نہیں کر رہا تھا، اسے کچھ سمجھنے نہیں آ رہا تھا۔ گھبراتے ہی وہ سوچتے ہے اس مسئلے پر، اور اسے یہ بہت اچھی طرح سمجھ آ گئی ہے، اس کی مرضی ہو یا نہ ہو، لینے سے الزام کے ساتھ ہی تھا، کیونکہ وہ اسے آزاد نہیں کرنے والا تھا اور نہ ہی اس کی جان چھوڑنے والا تھا۔ 10 دن بعد وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ آیا اور انہوں نے مریم کا ہاتھ مانگا۔ نسیمہ خوش تھی، اتنے بڑے گھر سے میری بیٹی کا رشتہ آیا ہے۔ 2 دن بعد وہ لوگ رخصتی کروا کر لے گئے۔ مریم جو ڈری اور سہمی ہوئی سی تھی، شادی کے بعد جب وہ ساتھ رہنے لگے تو فرزام نے اس کا بہت خیال رکھا، اور مریم کی محبت اس کی آنکھوں اور باتوں سے چھلکتی ہی تھی۔ آہستہ آہستہ مریم کے دل نے بھی فرزام